عزیزان گرامی، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ہماری قوم پہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان میں سے ایک خطرہ علماء کرام کے خلاف اور مراجع کے خلاف اور مجتہدین کے خلاف نامناسب، ناگوار اور ناموزون اور غیر معتدل گفتگو ہے، غیر منصفانہ گفتگو ہے۔ بہت شکریہ۔ غیر منصفانہ گفتگو ہے۔ میں ایک جگہ حضور مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس میں پرچہ ایک تقسیم ہوا، عشرہ تھا ہمارا، پنجاب کی بات ہے۔ اس میں فہرست دی ہوئی تھی کہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ مکھی کا خون نجس ہے، اس کے سامنے لکھا تھا آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ پاک ہے۔ پانچویں امام کی حدیث ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ ہے کہ وہ حرام ہے۔ ایک لسٹ بنی ہوئی تھی ائمہ کی حدیثیں۔ بھئی میں اگر آشنا نہیں کروں گا کہ کیا طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جی ایک لسٹ بنی ہوئی تھی کہ ائمہ کی احادیث یہ کہتی ہیں اور مجتہدین کے فتوے یہ کہتے ہیں، اور نیچے پھر لکھا ہوا تھا کہ دیکھیے آپ ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تو ائمہ کی تقلید کرنا چاہیے، یہ تو ائمہ کے حکم کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ بات بڑی سجا کے کی گئی تھی۔ سادہ ذہن انسان، پاکستان میں اکثریت ویسے ہی عقیدتی تشیع کی ہے، فقاہتی تشیع تو ہمارے ہاں ویسے ہی 20% ہے۔ جس نے سمجھ کے تشیع کو اپنایا ہو اس کی تعداد تو ویسے ہی ہمارے یہاں کم ہے۔ اب یہ اتنا سجا کر پیش کیا، اللہ نے میری مدد کی کہ اس کے نیچے جن صاحب کا نام لکھا تھا وہ فلمی دنیا کے بہت بڑے صنعتکار ہیں۔ تو مجھے وہ مجلس میں بھی تشریف فرما ہو رہے تھے، مجھے حوصلہ ملا، میں نے ان سے کہا حضور یہ آپ کا ہی نام ہے؟ کہا جی ہاں میرا نام ہے۔ میں نے کہا یہ جو جن کتابوں کے حوالے دیے ہیں حدیثوں کو نقل کرتے وقت اور بعض فتووں کو نقل کرتے وقت، مثلا منہاج الصالحین کا ترجمہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا جی، تو یہ تو عربی میں ہے، آپ عربی متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ عربی پڑھ لیتے ہیں، کہنے لگے نہیں مجھے کسی نے لکھ کے دیا ہے۔ میں نے کہا حضور جس نے ایک حدیث لے کر آیت اللہ سیستانی کے فتوے کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، اس نے ایک حدیث لی ہے، آیت اللہ سیستانی نے 80,000 حدیثوں کو دیکھا ہے۔ ان کے پیش نظر سینکڑوں حدیث ہیں اس باب کے اندر، آپ نے ایک حدیث کو لیا ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا اس کے راوی کون ہے، آپ کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، یہ نقل کرنے والے نے کہاں سے نقل کیا ہے۔ کتنا سجا کے کام ہو رہا ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر بات اچھی بھی ہو تو اس سے لینی ہے کہ جو اہل ہو۔ جو جملہ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، یہ جو جملے ہوتے ہیں ان کے اوپر محنت ہوئی بھی ہوتی ہے، پہلے سے سوچا ہوا ہوتا ہے ان کو۔ اگر بات اچھی بھی ہو تو اس سے لینی ہے جو اہل ہو۔ مثال دے رہا ہوں، میں بیمار پڑ گیا، فلاں مسئلہ مجھے درپیش ہوا، فلاں تکلیف مجھے ہوئی، ایک جگہ بیٹھ کر میں نے ذکر کر دیا، وہاں 10 آدمی بیٹھے تھے، ایک نے کہا یہ کھا لیجئے، دوسرے نے کہا یہ استعمال کر کے دیکھیے، تیسرے نے کہا وہ دوا لے لیجئے، چوتھے نے کہا وہ دوا لے لیجئے، ان میں ایک ڈاکٹر بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ یہ دوا لے لیجئے۔ بتائیے میری عقل کا تقاضا کیا ہے؟ وہ جو ڈاکٹر کے علاوہ مشورہ دینے والے لوگ ہیں، چاہے ان میں محترم ترین لوگ بھی ہوں، میری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سے بات کو لوں جو دینے کا اہل ہے۔ وہ محبت میں ضرور کہہ رہے ہیں، وہ شاید اپنائیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، 2 چیزیں ہماری قوم کو اس وقت مشکلات کا سامنا کروا رہی ہیں، 2 چیزیں۔ میں بے حیثیت قوم بات کروں گا، کچھ خفا نہ رہیں مجھ سے لوگ۔ ایک سیلف اسٹڈی اور ایک سیلف میڈیسن۔ ایک بدن کو تکلیف پہنچوا رہی ہے روش، اور ایک ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ بے استادے لوگ، کسی سے پوچھنے کے روادار نہیں ہیں، کسی سے مشورہ کرنے کے روادار نہیں ہیں، اپنی پسند کا ہی آدمی ڈھونڈ لو مگر اہل ڈھونڈو۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔